خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور حق تلفی۔ عورت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے جو پورا گھر سنبھالتی ہے، لیکن پھر بھی اسے اہم نہیں سمجھا جاتا، اہمیت نہیں دی جاتی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گھریلو عورت عام نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے، جو پورے گھر کو لے کر چلتی ہے۔ گھریلو عورت بیکار نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اسے قدر و عزت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عورت وہ ہے جو گھر میں سب سے پہلے صبح جاگ جاتی ہے اور رات کو سب سے آخر تک اپنی ڈیوٹیاں کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیٹے لیٹے اٹھ کر بھی بار بار دروازے چیک کرنا اور کچن چکر لگانا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، فریج سے باہر تو نہیں رہ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام کے ٹائم پر بھی اسے گھر کی فکر ہی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ تم تو بس گھر میں ہی پڑی رہتی ہو۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ملی ناقدری اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ناانصافیاں جو ہر گھر میں گھریلو عورت کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور سب خاموش ہیں۔ عورت کی پہلی حق تلفی جو اس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مالی طور پر بے اختیار رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں خواتین کی بہت بڑی ایک میجورٹی ہے کہ انہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پیسے مانگنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ وہ جواب دہ بھی ہوتی ہیں کہ تم نے کیا کرنے ہیں، تم پیسوں کا کیا کرو گی، کہاں خرچ کرنے ہیں، کیوں چاہیے پیسے۔ نفسیات کے مطابق یہ عورت کے ساتھ خاموش اور گہری ناانصافی ہے جو عورت کو جذباتی قیدی بنا دیتی ہے۔ یہ قید اسے خوش نہیں رہنے دیتی۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مالی طور پر بے اختیار ہی رہتی ہے۔ عورت کے ساتھ کی جانے والی دوسری ناانصافی ہے کہ پورا دن عورت گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، گھر کے کام تو کرتی ہے لیکن ان کاموں کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا، اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ گھر کی دیکھ بھال، صفائی، بچوں کو سنبھالنا، کھانا بنانا، مہمانداری، اس کی گھرداری کو کوئی ہنر ہی نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ نفسیات کے مطابق تعریف کے بغیر کیا جانے والا کام انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ عورت کا پورا دن کیا جانے والا کام کسی کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ اس معاشرے میں جو تیسری ناانصافی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جذبات کو ڈرامے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر عورت دکھی ہو کر رو پڑے تو اس کے آنسوؤں کو مگرمچھ کے آنسوؤں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ اگر بول پڑے، جواب دے دے تو بدتمیز، اور اگر جواب نہ دے تو لاپرواہ جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ چیزیں عورت کو اپنے آپ سے ہی بیزار کر دیتی ہیں۔ ایک گھریلو عورت کے جذبات اسی طرح مذاق میں اڑا دیے جاتے ہیں، کبھی تانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ عورت کے ساتھ جو چوتھی ناانصافی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے وقت عورت اپنا گھر، اپنے خواب، اپنی خواہشات، اپنے شوق، اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے، لیکن یہ سب نارمل سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، نہ ہی ان چیزوں کو کوئی قربانی سمجھتا ہے کہ اس وقت میں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی جب اس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہوگا۔ نفسیات کے مطابق جب عورت کو اس کی قربانی کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا تو یہ چیز اس کے دل میں تلخی پیدا کر دیتی ہے، وہ تلخ مزاج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک نازک مزاج عورت ایک تلخ مزاج عورت بن جاتی ہے۔ عورت کے ساتھ کی جانے والی زیادتی اور ناانصافی نمبر 5 ہے، اس کی صحت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عورت بیماری میں بھی گھر کے کام اور ذمہ داریاں ادا کرتی رہتی ہے، سوچتی ہے گھر کے کام تو کرنے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، ہلکا سا بخار ہی تو ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کا خود کو نظر انداز کرنا، اپنی بیماری اور تکلیف کو نظر انداز کرنا خواتین میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ عورت کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی اور حق تلفی نمبر 6 ہے کہ عورت ہی سے ہر طرح کے کمپرومائز کرنے کی امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ہر طرح سے ایڈجسٹ کر لے گی، ہر معاملے میں اسی سے کمپرومائز اور سمجھداری کی امید رکھی جاتی ہے۔ گھر کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا سسرال کا یا کوئی بھی معاملہ ہو، اسی سے سمجھداری اور برداشت کی امیدیں جوڑی جاتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے، ایک دن وہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب ایک ہی انسان ساری زندگی کمپرومائز کرتا رہے گا تو وہ کب تک اتنا مضبوط رہے گا کہ وہ بار بار کمپرومائز کرے۔ ایک گھریلو عورت زندگی میں اہمیت کے معاملے میں سب سے آخری نمبر پر آ جاتی ہے۔ خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی نمبر 7 ہے کہ اس کی شناخت ختم کر دی جاتی ہے۔ عورت صرف کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہو ہوتی ہے یا پھر کسی کی بھابھی ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ عورت کی شناخت کا گم ہو جانا عورت کو اندر سے ہی مار دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر عورت سب کچھ کرنا چھوڑ دے تو پورا گھر اور معاملات سٹک ہو کر رہ جائیں، پھر کیوں نہیں اسے اہمیت دی جاتی؟ آپ سب خواتین، میری بہنیں نظر انداز کی گئی ہیں، سب کو آپ کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن آپ کی قدر کا احساس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، گھر خود بخود نہیں چلتا بلکہ اسے چلانے اور سنوارنے والی عورت ہوتی ہے۔
جسے کوئی کریڈٹ نہیں دیتا۔ یہی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی۔ میری پیاری بہنوں، دوسروں سے قدر کی امید رکھنے کی بجائے اپنی قدر خود کرو۔ نفسیات کے مطابق جو اپنی قدر خود نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ خود کو خود ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں۔ آپ کی قدر آپ کے اندر سے آئے، نہ کہ دوسروں کے منہ سے۔ آپ اگر خود کو نظر انداز کریں گی تو دنیا بھی آپ کو نظر انداز کر کے بھلا دے گی۔ ہوپ فلی میری پیاری بہنیں میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک واچ کر لی ہے تو تھینک یو سو مچ۔